اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بابرکت اور مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر سورۃ الکہف میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی خاص نشانی بتائی تھی، وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ اس نے سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ جا کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو کائنات نے آپ کو علم سکھایا ہے، یعنی کہ عطا کیا ہے، تو وہ میں علم سیکھنے کے غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمایا کہ تم میرے ساتھ سفر کر پاؤ گے؟ معاملے بے حد دشوار ہیں، راستے بے حد دشوار ہیں، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کیے بنا نہیں رہ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی کام میں مداخلت ہوگی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، شرط یہ ہے کہ تم میرے کسی کام پر سوال یا مداخلت نہ کرو گے یہاں تک کہ میں آپ کو خود نہ بتاؤں۔ تو کیا یہ شرط ٹھہری؟ میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ پھر دونوں چل پڑے۔ دریا کے پاس جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا، تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کرایہ تک نہ لیا۔ تو جب وہ دونوں کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مبارک مار کر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں تو؟ فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے کاموں پر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ کوئی مواخذہ نہ تھا، میں بھول گیا تھا کہ میں آپ کے کسی کام میں بھی مداخلت نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل دیے۔ کچھ بچے وہاں پر کھیلتے نظر آئے تو ان میں ایک خوبصورت نوجوان بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس لڑکے کی گردن موڑ دی اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بے ساختہ بول اٹھے کہ ایک جان کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ فرمایا اس کا قصور کیا تھا؟ آخر اس نے ہمارا گنوایا ہی کیا تھا، آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک موقع دے دیجئے، اور اگر اب میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیے گا۔ عذر تمام ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ دونوں ایک بستی میں پہنچے تو آپ نے بستی والوں سے فرمایا کہ ہم مہمان ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کھانا کھلائیں اور ہماری مہمان نوازی کیجیے۔ اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں، تو لہٰذا آپ علیہ السلام اپنے کھانے کا خود سے اہتمام کریں۔ پھر گزر رہے تھے کہ ایک گلی سے ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو آپ نے جلدی سے اس دیوار کی مرمت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت، ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر کر سکتے تھے، انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا، ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا اب تمہاری اور میری جدائی ہو گئی اور تم نے ایک اور اعتراض کر دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ او ہو، یہ بھی ایک اعتراض ہو گیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ آپ سنیں قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے اور باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی کشتی والی بات سنو، یہ وہ مسکین بچوں کی کشتی تھی، تو اس کشتی کی کمائی سے ان کے گھروں کا چولہا جلتا تھا۔ جو دریا کے کنارے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو کہ ان لوگوں کی کشتی چھین رہا تھا، تو ہم نے اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا کہ اس کشتی میں تھوڑا عیب لگ جائے، جو کہ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی چھوڑ کر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تاکہ وہ تھوڑے سے پیسے لگا کر کشتی کی مرمت کروا لیں گے، تاکہ ان کے گھروں کا چولہا جلتا رہے گا۔ فرمایا یہ بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا،
اس کے والدین نیک اور پرہیزگار ہیں۔ بچے نے بڑا ہو کر برا ہو جانا تھا تو ہم نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ اس کے بدلے ان کو نیک و صالحہ اولاد نوازے گا۔ تو علماء وقت نے لکھا ہے کہ اس بچے کے بدلے میں ان کو، جس کی نسل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 70 نبی پیدا کیے۔ اور اس دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے کہ یہ دیوار شہر کے 2 بچوں کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ تو ان بچوں کا والد بہت نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے اور دیوار گرنا چاہ رہی تھی، جو کہ معمولی دھکے یا معمولی سی حرکت سے گر سکتی تھی۔ اب دونوں ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ بچے اپنا خزانہ خود اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کر لے جاتے، تو پھر بھی ہاتھ کچھ نہ آیا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو وہ بچے ہیں تو وہ اس خزانے کو ضائع کر دیتے۔ تو ہم نے اس کے اوپر اپنی دیوار کھڑی کر دی کہ جب وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ یہ خزانہ نکال کر اس کو صحیح منصوب پر لگا سکیں، اتنی دیر تک وہ دیوار گرے گی حتیٰ کہ وہ اس عمر تک نہ پہنچ جائیں کہ جب اس خزانے کو نکال کر اس کا استعمال کرنے کے قابل نہ ہو جائیں، تو یہ دیوار تب تک بنی رہے گی۔ امید کرتی ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، اور کامنٹس کر اپنی رائے سے لازماً مجھے آگاہ کیجیے گا۔ نالج کی دنیا 1 سے اپنی ہوسٹ فاطمہ محمود اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔